وہ وہی سب کچھ پڑھ سکتا ہے، باقی لوگ تو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ جیسے ہم آمین کہتے ہیں، وہ بیچ میں 2-4 الفاظ کہتے ہیں، اسی طرح ان کی عبادت پوری ہوتی ہے۔ یہ اس موقع پر ہو سکتا ہے جب کوئی شخص ان کے لیے عبادت کا اہتمام کرے اور ساری عبادت کا انحصار اسی کے اوپر ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر امام ہے تو صرف ایک لیڈر ہے تاکہ سب لوگ یہ کام اکٹھے کریں۔ یہ کام اس لیے ہے، قرآن سنانا بھی اس کا کام ہے، لیکن وہ کام ایسا نہیں ہے کہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو دوسرے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ان کے یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ پادری کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا، دوسری یہ کہ اتنا لمبا ہے کہ بغیر کتاب کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عاجزی اور بندگی ظاہر کریں تو کتابوں کو ہاتھ میں رکھنا اور اس میں سے پڑھنا تو ایسا کام ہے کہ اس میں انسان بالکل دھیان نہیں دے سکتا ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ وہ اس قسم کی رسمی چیز بن جاتی ہے۔ یہ آسان کر دیا گیا ہے بجائے اس کے کہ ہم کوئی بہت لمبی چیز یاد کر کے دیر تک کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک رکعت یاد کرنے کی تکلیف دی ہے اور وہی چیز ہم بار بار دہراتے ہیں۔ اگر کوئی بہت اعلیٰ قابلیت کا آدمی ہے تو وہ اس میں گہرائی پیدا کر سکتا ہے، اور جو کم قابلیت کے آدمی ہیں ان کے لیے بھی آسان ہے کہ دہراتے رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ آخر میں چند دعائیں ہیں، باقی تو سب دہرانا پڑتا ہے۔ اس سلسلے عمل میں یہ سب حکمتیں ہیں جو بار بار کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں یہ سب سے ضروری عمل ہے۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں اور مشرکین میں یہی فرق ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز مسلمانوں کی نشانی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں ہم پہچان بھی نہیں سکتے ہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں جب تک کہ وہ کسی اور طریقے سے ہم پر ظاہر نہ کریں۔ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا یعقودوا مثل مشرکین، حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ اسی بنا پر آپ نے فرمایا کہ ہم میں اور ان لوگوں میں یعنی مشرکین میں فرق یہی نماز ہے۔ اس زمانے میں یہودی بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، تو یہ نہیں کہ مسلمانوں نے کوئی الگ لباس اختیار کیا ہو کہ سب لوگ فوراً پہچان جاتے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ ایسا تکلف مذہب میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ظاہری تکلف اختیار نہیں کیا۔ اس وقت بھی عام عرب داڑھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ظاہری نشانی مقرر نہیں فرمائی سوائے نماز کے۔ کسی اور ذریعے سے ظاہر نہیں ہو سکتا کہ کون مسلمان ہے۔ اب بھی یہی حال ہے کہ راستہ چلتے پتہ نہیں چلتا کہ کون مسلمان ہے، کون عیسائی ہے اور کون ہندو ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بڑی آسانی سے انسان غلطی کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم دنیاوی عمل ہے۔ یہ ایک روحانی شغل کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ویسے خاص اذکار و مراقبات ہوتے ہیں جو ایک قسم کی مشق کے طور پر کیے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ ساری باتیں نماز میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ پھر اس شخص کو ضرورت نہیں ہوتی کہ مراقبات اور خاص مشاغل اور اذکار میں اتنا وقت صرف کریں۔ وہ صرف قرآن شریف یا نماز میں صرف کریں، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ درجہ بدرجہ عمارت کی نوعیت بھی بدلتی ہے۔ بہرحال وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی۔ آج کل لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ صوفی شریعت کے پابند نہیں ہیں، غلط ہے۔ جو لوگ تصوف کو سمجھ نہیں سکتے اور اعتراضات ٹھوکتے ہیں وہ یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں۔ بعض متصوفین جنہیں صحیح تعلیم نہیں دی گئی یا صحیح ہدایت نہیں ملی، وہ کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر ان چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بعض تو مجاذب ہیں، مختلف درجے کے مجذوب ہوتے ہیں، بعض تو بہت ہی کم درجے کے مجذوب ہیں اور بعض اعلیٰ درجے کے مجذوب ہیں۔ بعض لوگوں کے اوپر جرس کا اثر تھوپا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کے اوپر جرس کا کچھ اثر ہے، وہ بھی کبھی کبھی اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں یا اس سلسلے میں کچھ مجبور ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اصول ہے اور بہت اہم اصول ہے کہ جو شخص مجذوب ہے یا جس کے اوپر جرس کا اثر ہے وہ قابل تقلید نہیں ہے۔ اس کے پاس کسی کو ہدایت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایک خاص بات ہو جاتی ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ عام صوفی ہمیشہ اس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ طریقت اصل میں شریعت ہی ہے۔ شریعت صحیح روحانی جذبے کے ساتھ طریقت ہے۔ جتنی چیزیں
باتیں طریقت میں ہوتی ہیں وہ ان